روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بہشت جاوید میں 70,000 محل، یہاں ایک ایک مکان اور فلیٹ کے لیے پریشان رہتے، 70,000 محل تمہیں عطا فرمائے گا کہ ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر جنت کی نعمت حور العین موجود ہوں گی، اور ہر حور کے سامنے 1000 چھوٹی کنیزیں کھڑی ہوں گی، اور ان کے لباس دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ثواب بیان ہوتا جا رہا ہے صادق پیغمبر کی زبان مقدس سے، اور عمل کرنے والوں کے شوق اور ذوق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو روزے کا ثواب، مگر یاد رکھیے روزہ ایسا ہو کہ آنکھیں بھی روزے سے ہوں۔ اس لیے حوروں کا تذکرہ موجود ہے کہ کہیں ذہن کسی گناہ کی طرف جانے نہ پائے، دونوں کان انسان کے گناہ سے محفوظ رہیں، انسان کی زبان گناہ سے محفوظ رہے۔ یعنی روزہ خالی شکم کا نہ ہو، روزہ انسان کی آنکھوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، تو تب جا کر کامل روزہ تو کامل ثواب۔ اب روزے میں دن میں جو پڑھی جانے والی دعا ہے اس کے الفاظ پہ غور کرتے، پھر یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ دعائیں 3 طرح سے نقل ہوئیں ہر دن کے اعتبار سے۔ ہماری اور آپ کی تو پہچان ہے کہ ہم مختصر دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ کوثر پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، سورہ انا انزلنا بڑی سورہ ہے، عجیب بات ہے۔ دسترخوان بڑا چاہتے ہیں، عبادت چھوٹی چاہتے ہیں۔ وقت سحر ہو تو دعا مختصر چاہتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں اسی بارگاہ سے بیان کر چکا ہوں کہ دعائے سحر 3 طریقوں سے بیان ہوئی، ایک مختصر، ایک درمیانی اعتبار سے یعنی زیادہ بڑی دعا چھوٹی کے مقابلے میں، ایک بڑی دعا۔ اسی انداز سے ہر دن کی دعاؤں میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقوال الاعمال میں بڑی دعائیں بھی لکھی ہیں۔ اگر کوئی ان دعاؤں کی تلاوت کرنا چاہے تو کتاب کا حوالہ۔ اگر 2 جلدی کتاب آپ کو کتاب اقبال الاعمال ملے تو جلد نمبر 1، کہ جلد نمبر 1 ماہ مبارکہ رمضان کے اعمال کے بارے میں، تو ایک دعا طولانی، ایک دعا مختصر، اور ایک دعا درمیانی، جیسے جیسے دسترخوان نعمت سے آپ استفادہ کرنا چاہیں۔ کچھ کو چھوٹی دعا میں مزہ نہیں آتا، کچھ کو بڑی دعا میں دل نہیں لگتا، تو خیر کتاب بلد الامین کے اعتبار سے، شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان کے اعتبار سے، یا فیض العلام کتاب کے اعتبار سے یہ دعائیں آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہوں گی۔ تو آج کل کے روزے کے دن کی دعا تو کل دن کے وقت میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، اے خدا مجھے قوت دے آج کے روزے کے دن، یعنی جو کل آپ دعا مانگیں گے، اپنے امر کو انجام دینے کی۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور پروردگار اس دن مجھے اپنے ذکر کی شیرینی چکھا دے۔ اذقنی حلاوہ، جب بات حلاوہ پر آئی تو مجھے حلوہ یاد آ گیا۔ حلوہ کیا ہے پوری بحث ہو سکتی ہے۔ ماہ شعبان کے نیمہ شعبان میں ہندوستان پاکستان کے گھروں میں حلوے کی رسم۔ حلوہ کیوں ہے، حلوہ کیسے ہے، یاد رکھیے۔ صحیح
مسلم کی روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو حلوہ بڑا پسند تھا. حلوہ مطلب میٹھی چیز. اللہ کے رسول میٹھی شے کو پسند فرماتے تھے. تو اس لحاظ سے ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ میٹھا سنت رسول ہے. سنت رسول تو بہت ساری باتیں ہیں، سب کو چھوڑ کر مطلب کی بات لے لی گئی. خیر، میں حلوے کی تاریخ بیان نہیں کر رہا ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. کل دن کی دعا میں جملہ استعمال کیجیے گا، وَأَذِقْنِي فِيهِ، اور پروردگار مجھے چکھا دے آج کے دن میں حلاوت ذکر کا، اپنی ذکر کی مٹھاس کو. وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ، اے پروردگار تو مجھے آج کے دن اپنی حفاظت میں لے لے اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے مجھے محفوظ فرما دے. بِسَتْرِكَ، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا اس طرح مکمل کہ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے. اور یہ آخری جملہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے. یا ابصر الناظرین، یا ابصر الناظرین، یا ابصر الناظرین. سبحان اللہ. اب اس دعا کے پڑھنے کا ثواب کیا ملنے والا؟ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ من دعا بہ اعطی فی جنت الخلد، جو شخص آج کے دن یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں 70,000 سریر یعنی کہ تخت یعنی کہ بیڈ عطا کرے گا، کہ ہر تخت، سریر یا بیڈ پر حور العین موجود ہوں گی. یقیناً خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا عطا کرنے والا اس بات پہ قادر ہے کہ عطا فرمائے.